السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بیسکلی شرک کے اوپر ہے. میں جو چاہ رہی تھی اصل میں چاہ رہی تھی کہ پہلے میں توحید کے اوپر ویڈیو پلے کروں، پھر میں شرک کے اوپر کروں، ٹھیک ہے. لیکن وہ توحید پہ کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی، کیونکہ شارٹ کلپس ہی پلے کرنی ہے نا، ڈیٹیل والی تو اس پہ نہیں کرنی نا. تو اس لیے پھر جو ہے نا وہ جو باتیں زیادہ تر ہو رہی تھی، مجھے تھا کہ یار یہ باتیں تو ہم نے بچپن سے سنی ہے، تو پتہ نہیں اس کا اتنا امپیکٹ جائے سب پہ کہ نہیں. شرک پہ مجھے بڑی اچھی اچھی ویڈیوز مل رہی تھی نا. تو اور یہ سنا بھی ہے نا علماء سے کہ جب آپ کسی کانسیپٹ کو اس کے اپوزٹ کانسیپٹ سے سمجھتے ہو تو وہ بڑا زبردست ذہن میں یس، کلیئر ہوتا ہے نا. تو بالکل بالکل یہی اس تھا. لیے میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، پھر شرک کی پر ہی ویڈیو پلے کرتی ہوں. صحیح ہے، چھوٹی چھوٹی 2 ویڈیوز ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں. تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آئیے شرک کا معنی، میننگ کیا ہوتا ہے اس سے ہم بات شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شرک کہتے کس کو ہے. ویسے عربی زبان کے اعتبار سے شرک کا معنی ہوتا ہے شریک کرنا. انگلش زبان میں کہیں گے پارٹنرشپ کرنا یا کمپنی. ٹھیک ہے، شرکت اسی کو کمپنی کہتے ہیں، مطلب مل کر کوئی کام کرنا ہے، کسی ایک چیز میں ایک سے زیادہ لوگوں کا شامل ہونا. ٹھیک، تو یہ ہوتا ہے شرک، یاد رکھیے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 32 میں، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دی گئی تو آپ نے کہا کہ اللہ یہ نبوت میرے لیے مشکل ہوں گی، یہ ذمہ داریاں، لہٰذا میرے بھائی کو بھی جو اس معاملے میں شریک کر. اور اللہ نے اس بات کو یوں دہرایا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے رب میرے امر میں، میرے حکم میں، میری نبوت کے اندر ہارون کو بھی تو شریک کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ میرے کام میں جو تو مجھے ذمہ داری دے رہا ہے کہ میں فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت توحید دوں، اسے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی بات کہوں، تو مجھے جو ہے یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا ہوں، تو لہٰذا میرے اس کام میں، میری اس نبوت میں کسی کو شریک کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اس حکم کے اندر جو تو نے مجھے دیا ہے میں اکیلے نہیں کر پاؤں گا، کسی کو شریک کر. اللہ رب العزت نے دعا کو سنا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گزارش پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا جو ہے نبی بنا دیا. تو یہاں دیکھیے کیا لفظ استعمال ہوا، وَأَشْرِكْهُ، کہ اس شخص کو، میرے بھائی ہارون کو میرے کام کے اندر حصے دار بنا دے، پارٹنر بنا دے. تو گویا شرک کا معنی ہوتا ہے عام زبان میں پارٹنرشپ، کمپنی، مل کر کوئی کام کرنا، جس کو ہم شرکت بھی کہتے ہیں. ٹھیک، تو یہ اس کا بہرحال معنی ہوتا ہے. اب شریعت کے اصطلاح میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں شرک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شامل کرنا یا اس کو سرے سے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا. انشاءاللہ اس کی اور تفصیلات میں آگے رکھوں گا، لیکن شرک کا ایک عام معنی آپ سمجھ لیجیے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کسی کو یا تو شریک کرنا یا پھر سرے سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا. ٹھیک، اس لیے کہ جب کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتا ہے تب بھی وہ شرک ہی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تب بھی وہ شرک کرتا ہے. تو شرک کا یہ معنی ہوا اللہ کی ذات، صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو اس جیسا سمجھنا یا کسی کو شریک کرنا یا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا. اور اضافہ کروں تو کسی کو رب نہ ماننا بھی شرک ہے، یاد رکھیے. بہت سے لوگ ملحد ہوتے ہیں، ملحد مطلب کسی بھی رب کا انکار کرتے ہیں. تو یاد رکھیے رب کا انکار بھی شرک ہے، اس لیے کہ جب انسان رب کا انکار کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا ضرور اقرار کرتا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ اس لیے کہ انسان بغیر اللہ کی عبادت کے جی نہیں سکتا دنیا میں. ٹھیک، تو بہرحال تو وہ بھی شرک. تو یہ ہوا شرعی معنی شرک. اب شرک یاد رکھ، تقدیر ہے خراب تو خواجہ کے در پہ آ، جو بھی دے گا تجھ کو وہ دے گا حساب سے، پانا ہے بے حساب تو خواجہ کے در پہ آ. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے. مولا غریب نواز، مولا غیب سے آئی ہوپ یہ ویڈیوز، یہ کلپس کسی کے لیے ڈسٹربنگ نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے یہ اتنی زیادہ گندی چیز ہے کہ، لیکن ہم لوگ کو یہ سب ضروری ہے نا دیکھنا، تاکہ پھر ہمیں اس کے اگینسٹ وہ کرنا ہے نا، فائٹ کرنا ہے لوگوں کو. جب تک پتہ نہیں ہوگا ہو کیا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھ جانا ہے نا. تو آئی ہوپ میں آپ لوگ کو ڈسٹرب نہ کری ہوں اس طرح کی کلپس دکھا کے. ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں. مدد فرمائیے. حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا. ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں. پکارو اللہ کو. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا.
اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں، وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے، نہیں۔ اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یہ کہہ دینا کہ میں جو مرضی کرتا رہا ہوں، میرے پیر صاحب آگے مجھے قبر میں بچا لیں گے، یا میں جو مرضی سود کھاؤں، میں شراب پیوں، میں جی جو ہم نے بیعت کی ہوئی ہے جناب فلاں پیر صاحب کی، اور ہم بچا لیں گے۔ شرک کے معاملے میں تو سب سے پہلے چیز جان لیں کہ 3 اصول یاد رکھیں۔ حی، حاضر، قادر۔ حی، حاضر، قادر۔ حی مینز الائیو، حاضر مینز پریزنٹ، اور قادر مینز جس چیز پہ قدرت رکھتا ہو۔ جس شخص میں تینوں کوالٹیز ایٹ اے ٹائم پائی جائیں اس سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ مطلب میں کہتا ہوں یار ابو سعد کا نہیں مجھے پانی پلا دیں، وہ کیا ابو سعد حی ہے؟ ہاں حی ہے۔ حاضر ہے؟ یس حاضر ہے۔ اور قادر ہے مجھے پانی دینے پہ؟ یس قادر بھی ہے۔ لیکن میں اگر کہتا ہوں کہ ابو سعد مجھے یار اولاد چاہیے، فائنلی مجھے اولاد دیں، کوئی پیر صاحب ہیں، بڑے ولی ہیں، حی ہیں جی ہیں، حاضر ہیں جی حاضر ہیں، قادر ہیں اولاد دینے پہ؟ نہیں، قادر نہیں ہے، تو یہ آپ نہیں مانگ سکتے اس سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں کہ مجھے پانی پلا دے یا مجھے وہ بھی شرک نہ ہوا، وہ شرک نہیں ہے کیونکہ اس پہ یہ 3 چیزیں فٹ ہو رہی ہیں۔ کوئی بابا جی قبر میں ہیں، بے شک وہ اللہ کے ولی ہیں، حی ہیں، حی نہیں ہے، حاضر ہے، حاضر بھی نہیں اپنی قبر میں موجود ہے، اور قادر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہو کہ وہ سائیکلون سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یعنی تو شرک الاکبر ہے نا۔ ہمارے یہاں پہ لوگ شرک آخر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ جی ہماری کوئی سفارش کر دے، ہمیں شارٹ کٹ چاہیے، ہم نے خود اللہ کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کے ذریعے کرنی ہے۔ فلاں بابا جی کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، فلاں بندے کے ذریعے۔ جس طرح وہ آئیڈل ورشپ کرتے تھے، کوئی بھی آئیڈل ورشپر یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ آئیڈل عطا فرمائے گا، وہ کہتے تھے آئیڈل اللہ سے قریب ہے، اس کے ذریعے ہم پہنچیں گے اللہ تک۔ شارٹ کٹ ڈھونڈتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا نا کہ جی توحید پر بھی آؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکات دو، یہ سارے حج عمرہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ایک لسٹ آف چیزیں بتا رہا ہے نا یہ سارے کام کرنے والے۔ بندہ جو شرک کر رہا ہوتا ہے وہ شارٹ کٹ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سارے کام نہیں کرنے، فلاں بابا جی کے پیچھے لگتا ہوں، یہ مجھے تھرو کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ کرسچنز کیا کہتے تھے؟ وہ بھی یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو انٹرمیڈیری بنا دیا بیچ میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم پھر اللہ تک پہنچیں گے۔ یعنی اس میں بھی یہ سمجھیں، ذرا کانسیپٹ کو سمجھیں، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے سے نا، کیونکہ اللہ کے معاذ اللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ان کو مانتے تھے تو اللہ ان کو زیادہ فیور کریں گے۔ یعنی کہ نعوذ باللہ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی بات مان لے گا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ کا ایک تو ویسے ہی بات کفر ہے آپ کہ جی اللہ کا بیٹا ہوا، اللہ انصاف نہیں کرے گا، یعنی معاذ اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسا بنا دیا۔ انسان جو کمزور ہوتے ہیں اکثر اپنے فیملی والوں کو فیور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کرے گا؟ یعنی ڈبل ان کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کی کمپلیٹ نفی کر رہے ہیں کہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ صرف اللہ کا ہوگا، کسی کی بات اس دن نہیں چلے گی، کسی کا بس نہیں چلے گا۔ اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کا ہوگا۔ اللہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں کرے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ جو لوگ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جو آپ نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا، جو ذرہ برابر شر کا کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کسی کی نہ کوئی سفارش ہے نہ کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا، ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوگی، ہر بندے کو اپنی ٹینشن ہوگی، اور جو فیصلہ ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوگا۔
संवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। अल्लाह तो शिर्क माफ कर सकता है, हम ये जुमला भी नहीं बोलेंगे कि कर सकता है, इसलिए ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह। जो अल्लाह की वईदें हैं ना वो अल्लाह के फैसले हैं, ये बहुत सख्त मामला है, अल्लाह के कलिमात नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये अपनी डेस्टिनी में चीज मुकर्रर कर दी है कि मैंने मुशरिक को किसी सूरत भी बख्शना नहीं है, उसके लिए जन्नत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी, ये पीछे जो चल रहा था ना उसकी वजह से आवाज इतनी क्लियर नहीं हो रही थी। असल में मोबाइल से जब देख रही थी ना मैं, तो उसमें ये इतनी बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैंने लैपटॉप से प्ले किया तो अल्लाह इतनी ज्यादा आ रही थी। तो मैं नेक्स्ट टाइम से ना मेक श्योर करूंगी कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसी आवाज भी ना हो, ठीक है। आखिर में जो है जो इंजीनियर मिर्जा ने बोली थी बात, वो शायद उतनी क्लियर नहीं हुई ना आवाज, तो वो यही था कि अल्लाह ताला मतलब कि किसी भी गुनाह को अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर देंगे, क्या मतलब आखिरत में, ठीक है। लेकिन शिर्क को अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह ताला बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। मतलब कितनी ज्यादा अलार्मिंग बात है ना कि ये अल्लाह ताला ने कह दिया। ऐसा नहीं हम कह सकते कि मे बी शिर्क अल्लाह ताला माफ कर दे, मे बी कर दे, नहीं, कुरान में कह चुका अल्लाह ताला मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो मे बी भी नहीं हम कह सकते कि शायद अल्लाह ताला माफ कर देना। और अच्छा, किसी मैं भी ये क्वेश्चन समझना भी चाह रही थी थोड़ा मैं इस चीज को कि शिर्क ज़ाहिर इतनी डिटेल में इतनी गहरी चीज है ये, और इसको समझना और इतनी नाजुक भी है कि मतलब कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो तो नहीं रही। तो कुछ अपनी जिंदगी में भी मैं इस चीज को अभी सोच रही थी, यानी मैं सुन रही थी डॉक्टर सरार साहब का भी, और मैं कि मतलब किसी भी चीज के लिए हमें अल्लाह के अलावा जिस तरह से लोगों से आस करने या कुछ भी ऐसी इजाजत हमें नहीं है। तो जैसे कि फकीर हमारे पीछे पड़ते हैं और हमारी गाड़ी के साथ साथ तक दौड़ते हैं, तो बाज लोग ज्यादा उन पे रहम खा के उनको दे भी देते हैं। तो ठीक है। क्या ये भी शिर्क में हो गया कि ज्यादा उन्होंने हम ही से एक्सपेक्ट किया और इस तरीके से हमारे पीछे पीछे दौड़े नहीं और इतना ज्यादा नहीं मांगते हैं? नहीं 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 बेटा, अच्छा, नाजिया ऐसी तो कोई बात जी नहीं, जी। ये तो नहीं, ये अच्छा शिर्क कृष्ण थोड़ी एक होता और है। पूरा मेरा क्वेश्चन सुने, पूरा मेरा क्वेश्चन आप सुने और मुझे पूरा हाँ डिटेल में आप बताएं इसमें। एक जी और चीज जो मेरे बताइए। जहन में आ रही थी कि जैसे हम लोग अपनी किसी जरूरत के लिए हम चाहते हैं ना हमें ये चीज हासिल हो जाए, लाइक कोई जी ड्रेस है या कुछ भी हम मार्केट में बाय करने जाते हैं और हम दुकानदारों से जिस कदर हम, यानी जरूरी नहीं था कि हम उसको ले लेते, मगर हम उनसे जिस कदर वो करते हैं ना कि आप इसको हमें दें, ये मतलब हम बाय करना चाहते हैं इसको, उसके लिए हम उनको डिस्काउंट और सब चीजों पे ला रहे होते हैं कि किसी तरह करें, तो हम्म इतना उनके पीछे पड़ना, इतना मतलब किसी हम्म ऐसी चीज को लिए हम इतना उनके पीछे पड़े, इतना ज्यादा उनसे मांगे कि वो हमें कर दें, तो क्या ये सब चीजें भी इसी में आ गई? नहीं नहीं नहीं, शिर्क का पूरा तो डिटेल से उन्होंने बताया है। शिर्क का मतलब ये थोड़ी होता है। फरीन आप बता रही हैं, ये मैं जी मुझे जो आप नाज़िया बता बता रही रही है हैं? समझ नहीं, आप बताएं कृष्णा जी, आप बताएं, फिर हम लोग मिलके डिस्कशन कर लेंगे जिसके जहन में जो पॉइंट आए। हाँ, आपके जहन में क्या रहा है बताइए। शिर्क ये नहीं होता है कि कोई शख्स किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, या कोई चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई हो, वो किसी से कोई चीज का सवाल कर रहे हैं, मांग रहे हैं ऐसे, तो ये शिर्क हो गया। नहीं, शिर्क तो अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, कि अल्लाह के सिवा हमें कोई दे नहीं सकता। अल्लाह की पावर, अल्लाह की जी, यानी कि जात मैंने के उसको ये अलावा। समझ लिया, यानी कि मैंने उस आदमी को समझ लिया कि जैसे मैंने कहीं अभी सुना भी इस चीज को, तभी मैंने इस सवाल को आपसे इस वक्त किया है कि किसी से आप ना एक से दूसरी मर्तबा जो है बहुत हम्म, ज्यादा मांगना किसी चीज को या करना, दरख्वास्त करना, ये भी शिर्क में शुमार होता है, ये मैंने अभी कहीं सुना, नहीं इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया है। नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी से एक दफा दो दफा क्या, 10 दफा बिजनेस में लोग मांगते हैं एक दूसरे से, और बार्गेन भी मतलब ये तो बार्गेनिंग है ना एक तरह की। हम इतना पे कर सकते हैं, आप हमें ये दे दें। 2-4 दफा का नहीं दे रहा है तो भाई छोड़ के जाओ। लेकिन ये मतलब
یہ تو مطلب اپنی انا پہ ہے اور کتنی عزت مطلب عزت نفس ہوتی ہے. بعض تو ایک پیسہ بھی نہیں کہہ پاتے اور بعض بہت زیادہ بارگین کرتے ہیں. تو وہ کہنا یا کرنا, یا فقیر کوئی مانگ رہا ہے آپ سے آ کے دیکھ رہا ہے, دے گا اللہ تعالیٰ. وہ یہ تھوڑی یقین کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں. وہ آپ کو رازق نہیں سمجھ کے, وہ تو اس لیے مانگتا ہے کوئی کہ بس ہماری یہ مدد کر دیں, یہ پے کر سکتے ہیں. وہ شرک اللہ کی ذات میں یہ بلیو کرنا. میرے ایک ایگزامپل آ رہی ہے جی جہاں فرمائیں. جو ایگزامپل سے ایزیلی بات سمجھ. فار ایگزامپل دیکھیں, میں شادی کا جوڑا خریدنا چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں کسی شاپ پر بیٹھی, اب بہت اچھا لگ گیا, مطلب خوار ہو کر آئی ہوں, اب مجھے کہ بس میرے میں ہمت ختم ہے, اب میں نہیں جا رہی بھائی 10 اور دکانیں, ٹھیک ہے, مجھے پسند آ گیا. اب وہ پرائس کافی زیادہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں یار یہ جو بتا رہے ہیں نا, یہ صرف چانس لے رہا ہے کہ شاید میں اتنے پے کر دوں, ٹھیک ہے. اب میں جو فار ایگزامپل اس نے 20,000 زیادہ بتائے, ٹھیک ہے, جوڑا 80,000 کا مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا بھائی, دلہن کو جوڑا ہو بھی سکتا ہے صحیح. اچھا, تو اب جو ہے کیا ہوا کہ اس نے کم کرتے کرتے نا 75 پر آ گیا وہ. میں نے کہا یار یہ مجھے 60 میں دے دے گا, میں ذرا سا اور کوشش کروں گی نا, نہیں تو مجھے آگے 10 دکانیں پھر گھومنی پڑیں گی نا. تو میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ میں یہاں پر ہی فل ایفرٹ لگاؤں, اور مجھے یقین ہے کہ یار یہ کر لے گا, کچھ نہیں تو 70 پہ تو یہ لے ہی آئے گا نا. تو میں تھوڑا سا اس کے پیچھے پڑ رہی ہوں کہ یار مطلب کم کر دے پرائز. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی بات ہے, میں اپنی خواری بچانا چاہ رہی ہوں نا کہ یار پھر مجھے جانا پڑے گا اگلی دکان پہ. تو وہ کر سکتا ہے, اس چیز پہ تو قادر ہے کہ وہ واقعی کر سکتا ہے. وہ 75 پہ بھی وہ سوری 35 پہ بھی لا سکتا ہے. تو مجھے آئیڈیا ہے, میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے یار یہ کر لے گا. تو میں تھوڑا سا اس کو میں نے زیادہ بول دیا. تو اس میں شرک کے لیول پر یہ بات مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے بھی آ رہی ہے. اصل میں نے یہ ابھی میں بتاؤں, میں نے شاید آئی ڈونٹ نو, میں ذہن میں بالکل نہیں آ رہا, کچھ ٹائم پہلے میں نے شاید ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے اس میں نے لیکچر میں یہ بات سنی کہ مطلب ہم ایک نارمل سی زندگی میں جو ہم لوگوں کو بہت زیادہ, یعنی ہمیں کہ اللہ سے توقع نہیں کہ ہمیں کچھ اور بھی اچھا مل سکتا ہے, مگر ہم بہت زیادہ ان کے آگے گر پڑ کے ان سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اب نہیں, مطلب لائک یعنی اللہ کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں تھا. اسی طرح فقیر جو ہے وہ ہمارے پیچھے جو بھاگ رہا ہے پیسے کے لیے. اچھا نازیہ, اب مجھے نازیہ کا پوائنٹ اب مجھے سمجھ آیا. نازیہ نے کہیں سنا ہوگا کہ وہ نفس پرستی بھی ایک شرک ہے نا. تو یہ نفس ہے نا, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ نفس, جب ہمارا نفس ہمیں اتنا زیادہ مائل کرتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں, مطلب ہمارا نفس ہمیں خوش کر رہا ہے کہ you go and you do this work and you will get this. تو یہ چیز تم سمجھ رہی ہو نا. ہاں, تو نفس کا ہوتا ہے کہ نفس ایک کائنڈ آف شرک ہے. مطلب شرک کے بھی بہت سے وہ ہے نا لیولز ہیں. ایک تو ہوتا ہے ٹوٹل شرک جو اللہ کی ذات میں وحدانیت کے اندر وہ شرک ہوتا ہے, اور پھر چھوٹے صغیر جو شرک جو ہوتے ہیں اس کے سیکنڈ تھرڈ لیول کے نا لائن سے. تو اس میں ایک نفس, اپنی نفس کو ماننا, نفس کو لانا کہ نفس جو چاہ رہے بس اسی کو کر لیں, وہ بھی کائنڈ آف شرک ہے. مطلب یہ ہوتا ہے, یہ مطلب ڈیفینیشن میں اسی طریقے سے میں اس کو ورڈز نہیں دے پا رہی تھی, مگر میں خود اسی ٹاپک پہ اسی لیے میں نے بات کرنی چاہیے کہ پھر یہ تو ہمارے ساتھ ڈیلی کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں ایک سیشن لوں گی, اس سے بتاؤں گی آپ سب کو انشاءاللہ. مطلب اسی پہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے. جی وعلیکم السلام. باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا آپ جیسے کہہ رہی ہیں نازیہ, دادی سے بول رہی ہے. سب باجی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسکان پہلے آپ بولیے, باقی پلیز سب لوگ میوٹ کر لیں. مسکان آپ بتائیے کیا کہہ رہی ہیں. جیسے آپ جیسے کہہ رہی ہیں نا نازیہ کی شرک کسی سے مطلب مانگنا, ضد کرنا, تو میں حال ہی مطلب میرے ساتھ کل ہوا, میں مارکیٹ گئی تھی, میں کچھ سامان خرید رہی تھی, میرے پاس چینج نہیں تھے, اور میں جو سامان خرید رہی تھی وہ مطلب 50 پر اٹکا تھا کہ نہیں میں 50 کا دوں گا. میں نے کہا نہیں 40 کا دو بھائی. مطلب کسی سامان کے حساب سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں اس کا پرائز اتنا ٹھیک ہے, مگر جو بیچتے ہیں وہ تو اپنا پرائز بتاتی ہیں کہ نہیں اتنا میں دوں گا, اتنا مجھے آیا. تو اس کے کارن میں نے اس سے اچھا 2-3 منٹ میرے مطلب اسے بحث بحث چلی, نہیں بھائی اتنا کا دے دو, اتنا میں آ جائے گا. وہ نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس میرے ٹوٹو کا بھاڑا نہیں بچا تھا. 10 روپے میں نے سوچا کہ چلو وہ دے دے گا میں لے لوں گی, مگر وہ بولا نہیں ہم, اب وہ کہا کہ نہیں 50 نہیں 45 کا میں دے دوں گا. تو میں نے اس سے کہا, لاسٹ میں نے اس سے 45 کا لے لیا.
تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم کسی سے کچھ سامان لیتے ہیں، ہمیں کچھ پسند آ جاتا ہے اور ہم اپنا پرائز رکھتے ہیں اور وہ اپنا پرائز رکھتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہاں کسی سامان خریدنے میں جو ضد ہم کرتے ہیں کہ ہاں آپ اتنا میں دے دیجئے، میں اتنا دے رہی ہوں، تو یہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ ایکچولی وہ جو کشور آنٹی کہہ رہی ہیں، نفس والی جو بات کہہ رہی ہیں نا، میرے ذہن میں یہی وہ ہے پوائنٹ ایکچولی کہ اس کو میں نے سنا کہ ہاں ظاہر ہے کسی چیز کے لیے اتنا زیادہ ہم اس طرح سے کسی کے آگے آس کریں تو یہ ہمارا جو ہے نا ایک چھوٹے شرک میں شمار ہو جاتا ہے، تو یہ تو ہمارے ڈیلی روٹین میں ہے یہ چیز، تو اس لیے ہی میں اس کوشچن کو لائی کہ یہ کیا پھر اس میں ہم کیا کریں؟ نہیں دیکھیے، آپ جس پوائنٹ کو جی آپ جس پوائنٹ کو لے کر آئے نا شرک، یہ بہت بڑی چیز، اور ابھی انسانوں میں عام ہو گئی ہے۔ آپ نے ویڈیو میں جو دکھایا درگاہ والی، جو درگاہ میں لوگ جاتے ہیں مانگتے ہیں، وہ میں تو روز اگر اپنے گلی سے 2 قدم آگے بڑھوں تو درگاہ میں دیکھتی ہوں کہ ہاں لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اور حال ہی شب برات جو تھی اس دن لوگ مانتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں جاگ کر، اور اس کے بعد وہ لوگ درگاہ پر جاتے ہیں، مزار پر جاتے ہیں، ان سے بھی مانگتے ہیں اور ان سے اپنے بزرگوں کی دعا کرواتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرواتے ہیں، اور پھر وہ اور بھی کیا شرک کرتے ہیں کہ قبرستان پر جا کر اپنے بزرگوں سے بھی دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، اور اگر ہم انہیں سمجھائیں کہ ہاں یہ غلط ہے تو وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے ذریعے، ان کے ذریعے اللہ کے پاس ہماری دعا جائے گی، کسی نہ کسی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں یہ شرک ہے، یہ بہت بڑی شرک ہے۔ انہیں بس یہی لگتا ہے کہ ہاں ان کے ذریعے اللہ تک میری دعا پہنچ رہی ہے۔ انہیں یہ تک نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم کچھ نہیں مانگ سکتے، جو آخری نبی ہیں، جن تک ہمارا اسلام پورا مکمل ہوا ہے، ہم ان سے کچھ نہیں مانگ سکتے، تو وہ تو بہت دور کی بات ہے، پتہ نہیں۔ اور آپ نے یہ جو آج مدعا اٹھا کر آج ویڈیو مسکان آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ وہ اصل چیز شرک ہوتی ہے جب ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم کسی سے مانگ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، یا اللہ کے پاس وسیلہ بنا رہے ہیں ہم کسی کو، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اکثر ہم لوگ کو بچپن سے لوگوں نے سکھایا ہوا ہے یہی کہ یا ساری دعائیں کر کے کہتے ہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ غلط ہے، یہ دعا ہی غلط ہے، ایسا کبھی نہیں مانگ سکتے ہم۔ صرف اللہ کے اسماء حسنی، اللہ کے جو اسماء حسنی ہے، صرف اللہ کے جو اچھے نام ہے نا، صرف انہی سے دعا مانگی جاتی ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ کو ہم کسی کا واسطہ نہیں دے سکتے۔ اور ہمیں کسی کے نہیں آپ بتائیے۔ ہاں بولیے آپ بیٹا، بولیے۔ نہیں، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کسی کے ذریعے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں مکمل طور پر بنایا ہے، پوری کائنات بنائی ہے، ہمیں ہر ضرورت کی چیزیں دی ہیں، ہاتھ دیے، آنکھ دیے، پیر دیے، ہر چیز دیے، اور بے شک وہی جان لینے والا بھی، تو پھر ہم کسی کا ذریعہ کیوں لیں؟ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے۔ ہمیں اللہ فرین میں ایک ابھی کیسٹ بھیجوں گی، ابھی ایک وہ ویڈیو بھیجوں گی دین شو کا، تو وہ ایک 18-19 سال کا بیٹا ابھی بھیجا ہے فرین، میں نے تمہیں پتہ نہیں، دیکھا نہیں میں نے، نہیں 18-19 ایئر کا لڑکا ہے، اور سیلیبریٹی میں سے وہ بالکل کیسے اس نے ساری چیزیں چیک کر کے کیسے وہ مسلمان ہے اور کس اسٹرانگ بھی اس کا دین اور عقیدہ، اور وہ سن کے تم حیران ہوگی کہ اتنا ریسرچ کر کے اور کس طرح وہ ینگ ٹینیجر بچہ، اور وہ کیسے پکا مسلمان ہو گیا ہے کہ ایتھیسٹ کے اس میں بھی یا کرسچن کو بھی کس تحقیق کے ساتھ اللہ نے اس کو کیسے ہدایت دی، کس طرح چنا ہے اس کو، کہ بہت حیرت ہو رہی تھی کہ ہاں، اور اس کے کوشچن آنسر they were so cute، اتنا اچھا لگا۔ میں نے تو سارے اپنے گرینڈ چلڈرن کو سب کو بھیجا ہے کہ سنو اس کا بچے کا، اور آپ لوگوں کو بھی میں بھیج دوں گی، آپ لوگ سب شیئر کیجئے گا آپس میں۔ اٹ واز سو گڈ، بہت اچھا، اس طرح کا عقیدہ ہونا چاہیے ہم سب کا۔ ایک بات بس بیچ میں جو ہوئی وہ تھوڑا کمپلیٹ، اچھا ایک منٹ رکیے گا، ایک چیز ورنہ میں بھول جاؤں گی نا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ابھی کشور آنٹی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کا ہم وہ بیچ میں ذکر کہ اللہ تعالیٰ آپ رازق ہیں، نہیں اسماء حسنی تو الگ ہے نا، ان پہ بھی تھوڑا اختلاف ہے نا، ایگزیکٹلی کون سے والے نا، نہیں اسماء حسنی نہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں وہ جو جن پہ اختلاف ہے؟ وہ اسماء اللہ کے 99 نام ہے نا، اس میں اعظم فرین اللہ کے جو 99 نام ہے نا، اس میں اعظم اس میں سے کچھ ہے، کچھ وہ ہے، تو 99 پتہ ہے لوگوں کو اور کچھ نہیں پتہ ہے، لیکن جو ہمیں پتہ ہے ان سے بھی اگر آپ کہہ کے دعا مانگے، جیسے یا ارحم الراحمین رحم فرما، یا غفور الرحیم ہماری مغفرت فرما، یہ ہمارے لیے جائز ہے،
لیکن ہے ہم کسی نبی کے واسطے سے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو یا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فلاں کے واسطے یا فلاں پیر فلاں مرید کوئی بھی کسی وہ کا اللہ کو ہاں جائز نہیں. ٹھیک ہے، وہ بات کلیئر ہو گئی، صحیح ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی میرے خیال سے 2 اور باتیں ہیں جو میرے ذہن سے، ایک تو وہ جو اصحاب کہف نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیکی کیا تھا ہاں وہ نا ہاں وہ اپنے نیک ہاں اعمال ان کا بھی واسطہ آپ دے سکتے ہیں. جو آپ نے نیکی کی ہے، جیسے وہ اصحاب کہف اس میں تھا نا، پتھر ہٹ گیا تو وہ کسی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، کسی نے یہ اپنا برا کام سے اپنے کو روک لیا اللہ کے ڈر سے، یعنی خوف خدا ہونے کی وجہ سے، اور کسی نے اپنے جو والدین کی خدمت کی. یہ 3 چیزیں ہیں نا، 2-3 چیزیں کہ یہ ان سبوں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن اس یہ طرح سے کہنا کہ فلاں کوئی کر دے، فلاں کوئی کر دے، وہ سب شرک ہوتا ہے، یہ شرک نہیں ہوگا. اب وہ اسی اصل طرح میں بات بزنس کے تھی نا لیے کہ یہ کپڑے ہاں جو کپڑے خریدنے کا، بارگیننگ کا، یہ سب ہے، یہ سب بھی کوئی شرک نہیں ہے. مطلب یہ لو ہاں لیول والا کی جو بات ہو رہی تھی نا، وہ تو اپنی جگہ اس کو ہم ریسرچ نہیں، کر لیں وہ گے بھی نا لو further. لیول نہیں ہے، آ- وہ بھی لو لیول نہیں ہے. وہ نفس پرستی الگ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں ہے، ہم اپنے نفس کی پوجا کریں، وہ ایک الگ ہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے تو ہم اس طرح عبادت کر لے رہے ہیں. ہمارا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہمیں 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھیں گے تو ہمارا کام پورا ہو جائے گا. تو اپنے نفس کو نہیں ماننا ہے، وہ اتباع کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے وہی کرنا ہے. ہمارا نفس جو کہے گا وہ ہم نہیں کریں گے، وہ بات ہے. اور اچھا یہ نہیں ہے، یہ جو ہاں یہ ٹھیک ہے، کپڑے اس کو خریدنے بھی اڑنے کا نہیں ہے. اس میں انشاءاللہ ویڈیو بھی پلے کروں گی. اچھا ایک منٹ، والی بات ابھی ختم نہیں ہوئی. وہ جو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہے، جو اسماء الحسنی ہے، اس کا آپ بیچ میں واسطہ دے کے وہ کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو کر جی سکتے ہیں. دوسرا اپنے اچھے اعمال جو کہ اصحاب کہف سے ثابت ہے. ہاں، ایک اور بھی چیز تھی، مجھے لگ رہا ہے مس کر رہے ہیں، تو وہ پھر میں سب کو بتانا چاہ یہ رہی ہوں ابھی کہ صرف تھرڈ یہی میں 2 نے نہیں ہے. ابھی تو بتایا میں نے کچھ کیا تھرڈ نا، کہ جیسے ہم اپنے ایک تو نیک اعمال کا، اور ایک وہ ہے نا کہ والدین کی جو خدمت اس نے کیا تھا تو اس وہ تو پہ نیک بھی امال میں پتھر ہی آ ہٹا. گیا نا. نہیں، ایک تھا وہ خوف خدا، جب وہ زانی وہ تھا، جب بالکل آپ کو موقع تھا کہ وہ زنا کر سکتا تھا، لیکن وہ ڈر گیا، اللہ کے ڈر سے وہ ہٹ گیا برائی سے. یعنی آپ ہٹے جب کہ آپ کے دل میں خوف خدا اتنا آ گیا کہ پھر آپ برائی کرنے سے اپنے کو ہٹا لیا. اس اس کے کے اپنے علاوہ نیک اعمال. اس کے علاوہ بھی مجھے لگ رہا ہے ایک کوئی چیز ہے جو الاؤڈ ہے، وہ میں آپ لوگ کو چیک کر کے بتاؤں گی بس، ٹھیک ہے. وہ مجھے لگ رہا تھا مسنگ ہو رہی ہے نا ادھر، تو سارے پوائنٹس کمپلیٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے. وہ لیکن بیسٹ تو یہی ہے بھائی، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے کیا واسطہ وغیرہ کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں ہم لوگ. ڈائریکٹلی مانگ لیں، کیا ٹرسٹ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہوتا ہے کیا. جی آسیہ آپ کچھ کہہ رہی تھی، آپ بتائیے گا. باجی میرا بھی ڈاؤٹ ہے باجی، یہ جو ہوں گھریلو معاملات ہوتے ہیں، جو مجھے پتا نہیں یہ شیک وغیرہ ہے، جو آل فال باتیں ہوتی ہے کہ یہ نمک وغیرہ یوز کرنے سے نظر اتر جاتی ہے، اور پھر نہیں باجی جو مرچی وغیرہ گرم کر کے نظر اتارتے ہیں، وہ بھی مطلب اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے، کینچی پہ جانے سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں باجی، یہ سب جو نارمل جی، چیزیں گھر میں ہوتی ہے. یہ کون سی بچی بول رہی ہے؟ آسیہ. آسیہ آپ نے صحیح کہا، آپ نے یاد دلا دیا. یہ جو فعال ہے اور یہ بدشگونی نا، یہ بھی شرک ہے. یہ آپ نے اگر جی بلیو کر لیا نا کہ ہم یہ جو کریں، نمک سے یہ ہمیں اتار لیا، وہ کر لیا، یہ جتنے کام ہم کرتے ہیں نا کہ یہ سارے بدفعلی کرنا، اور فلاں بلی نے راستہ کاٹ دیا تو یہ ہوا، تو کوا بولا تو گھر میں مہمان آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا الا بلا فعال اور نکالنا کہ ہاتھ سے جا رہا ہے تو یہ. مطلب پیسے آ رہے ہیں. جی میں جی اس کے بارے میں کچھ بتاؤں. ہاں جی، جو ہاں سر بارے میں جیسے آپ مطلب وہ کیا نام ہے، آسیہ جو پوچھ رہی ہیں وہ نمک کے بارے میں یا کینچی کے بارے میں، ہم ایسے عام طور پر ان سبھی چیزوں پر یقین کرنے والے بہت ہیں کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو ہم ادھر سے جا نہیں سکتے. تو اور ہوتا بھی ہے کہ ہاں بلی راستہ کاٹ گئی تو وہاں سے کوئی اگر انسان گزرا تو اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے مائنڈ میں بیٹھا لیتا ہے بالکل کہ ارے بھائی بلی راستہ کاٹ گئی، اب میں آگے جاؤں. وہ ایک دم اپنے دماغ میں ذہنی طور سے وہ سوچتے رہے گا اس بارے میں کہ ہاں اب میں آگے جاؤں گا تو مطلب کچھ نہ کچھ تو غلط ہوگا، تب اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے. اگر وہ سوچے کہ ہاں یہ ایسا کچھ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو، کیونکہ اسے اللہ پر یقین نہیں ہوتا ہے نا. وہ تو سوچتا ہے کہ ہاں بلی راستہ کاٹ گئی، میرے دروازہ پر نمک گرا ہوا تھا، کسی نے کچھ کر دیا، جادو ٹونا فلا فلا باتیں، تو وہ سب انسان ذہن میں بیٹھا لیتا ہے بالکل کہ ہاں اب میرے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے تو ہوتا ہے.
اور जरूरी अगर नहीं है हमें कभी मुस्कान, हर दफा हो भी सकता है, कभी ना हो, एवरी टाइम नहीं क्यों नहीं जी जरूरी जी है कि हमने सोच जी लिया जी तो नहीं नहीं जरूरी नहीं कि हर दफा हो, कभी कभी हम्म कि किसी हम्म इंसान के साथ बाय चांस हो जाता है तो उन्हें हम्म लगता है कि हाँ उसी वजह से हुआ है, मतलब उसी कारण हुआ, तो और ऐसा नहीं होता। ये बाय ये बिल्कुल असल में ये बाय चांस नहीं होता है, ये आपके अकीदे को खराब करने के लिए शैतान वो करके दिखा देता है आपको। वही चीज हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी कुछ होगा। ये ड्रामे हैं शैतान के जो आपके वो शिर्क में डालते हैं, आपको गलत बात सोचने को मजबूर करते हैं। जी अच्छा बाकी ये जो मिर्चों वाला है ना, ये मिर्चों वाला जो है ना, आई हाँ डोंट नो ये जो मिर्चों से जो नजर उतारते हैं, ये शिर्क के उसमें हाँ आएगा कि नहीं, क्योंकि ये ना कुछ आएगा इसमें पता है क्या कहते हैं, ये मैंने जो भी। इस पर रिसर्च की थी ना, जो मुझे समझ आया था वो ये, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही होते हुए देखती हूँ, तो मैंने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की थी, तो चंद चंद एक थे या शायद एक थे कोई आलिम, क्या था, उन्होंने कहा था कि देखिए कुछ बुजुर्गों ने ना ये चीज करके देखी, ठीक है, कि ऐसे मिर्चों से ना नजर उतारी, हम्म, सही है, ये इस बिलीफ से नहीं कि हम्म, इस्लाम ऐसे कहता है, बस वैसे ही तजुर्बा किया होगा कुछ, उससे क्या हुआ कि वाकई में ना जो बंदा है उसके ऊपर ना मतलब क्या हुआ था, कुछ ऐसा कुछ पॉजिटिव हुआ था कि जिससे उन्हें मतलब एटलीस्ट पता चल गया था कि हाँ इस पे नजर थी, या उससे वो बेहतर हो गया था। तो ये ना कहते हैं हम्म, कि बुजुर्गों के ना तजुर्बे होते हैं कुछ, तो आप अगर ये उसको सोच के करें कि यार ये उन्होंने बताया था तो, और इस पे मेरे जो है नानी दादी ने किया है और बाकी इससे फायदा होता है, ये सोच के अगर आप वो कर रहे हो ना, क्योंकि ना किसी ने ये बताया था मुझे कि कोई आलिमी थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो ये था कि ऐसे करने से ना शैतान के ऊपर थोड़ा सा, जब आप जलाते हो ना मिर्ची चूल्हे के ऊपर, तो वो थोड़ा सा ना डिस्टर्ब होके उस वक्त के लिए हट जाता है, ठीक है, तो वो ये कह रहे थे इस वजह से उस वक्त उस पर फाका हो जाएगा मे नहीं बी, क्योंकि ये तजुर्बा नहीं कर नहीं करके नहीं, उन्होंने ये तजुर्बा वगैरह किया हुआ है मैंने भी, और ये होता भी है, और लोग ठीक भी हो जाते हैं, ये भी हुआ है। हाँ ये सारा कुछ गुजर चुका है एक वक्त में। तो ये सारा क्यों होता है? क्योंकि शैतान उसमें से पता नहीं किस तरह से उसकी मिर्चें जलने की महक आम होगी ना, आप आम एक मिर्चा जलाएंगे तो आप चीख चीख के बुरा हाल हो जाएगा। और वो लेकिन वो ही मिर्चा आप किसी आदमी के ऊपर से घुमा के और फिर जलाते हैं, तो पता नहीं वल्लाह आलम शैतान को क्या अल्लाह ने पावर दी है कि वो उसके मिर्चे को खत्म कर देता है, फिर इंसान उसी पे बिलीव करता है और वो शिर्क में पड़ जाता है कि देखो हाजी इस उस वक्त मिर्चे में ये पावर है। लेकिन उस कृष्ण जी देखिए वक्त फायदा मिल रहा है किसी को तो वो असबाब इख्तियार कर रहा है ना, ठीक है, अब नहीं उसको इतना नहीं, लॉन्ग टर्म उसका से अकीदा है ना, उसका अकीदा है कि ये मिर्चा, जी, आप खुद मगर ये कि सोचो ना, वाकई कोई बिलीव हमने ऐसी कर लिया ना इसमें, हम्म जी आप सही कह रही हैं कि बिलीव कर लिया ना हमने इसके ऊपर के हाँ ना, इसी से। वही तो असल बात, अकीदा खराब हो गया कि आपने बिलीव तो किया बात कि अल्लाह के सिवा करना कोई और चाहिए। शफा दे सकता है बगैर। वही ये कोई दवा तो नहीं है, आप सोचिए ये फनी चीज है ना कि आपने मिर्चा ऊपर से घुमा दिया और वो मिर्चे में से नहीं महक आती, और दूसरा मिर्चा आप जलाएं तो उसी वक्त दूसरी बदबू आती है, सेम जार का मिर्चा आप जलाएं, और ये होता है, ये अच्छा मैंने किशान जी खुद फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं मिसाल के तौर पे, मैंने ये क्योंकि पूरा क्लिप देख लिया, मुझे बात समझ आ गई कि वाकई जब मैं जो है ना मिर्चे जलाऊंगी ना तो शैतान ने इधर से भाग जाना है। अब ये अकीदा मेरा, ये चीज मुझे समझ आ गई है कि यार शैतान भाग जाता है जब मैं मिर्चे जलाती हूँ, तो इसमें फिर मसला क्या है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मतलब मैं टेक्निकली बात कर रही हूँ। आपने कैसे समझा कि शैतान भाग गया? वो इतना आसान है कि भाग जाएगा? वो तो और चढ़ के आएगा तुम्हें, जब तक वो शेप में नहीं डालेगा वो तुम्हारे पास से भागने वाला नहीं है। तुमने उसको मिर्चे जला के समझा भाग जाएगा? कभी नहीं नहीं मैं भागेगा एक वो, आम इंसान जब की बात तक। कर रही हूँ, जैसे कि अगर उसको दिख रहा है कि यार हर दफा फायदा होता है, हर दफा मेरा बच्चा सही हो जाता है जब मैं ये मिर्चे हाँ जलाती हूँ, तो वो ट्राई हाँ, कर तो रही वो है और ये करता रहेगा, तो वो और यही शेर बाजी, करवाता रहेगा, यही और उसका जी इंसान जी उस फरहीन बाजी अपी उसका यही अकीदा उसका पक्का कर काम है देगा शायद, फरीन। अकीदा पक्का फरहीन करना उसका काम है शायद। फरहीन अपी जैसा आपने कहा कि वो मिर्चे झाड़ रही है तो मतलब उसके बच्ची जो है वो सही हो रहे तो हैं, हाँ। उसकी बच्ची बिल्कुल वो सही हो जा रही है। अब वो बार बार स्ट्रॉन्ग उसी मिर्चे बिलीफ, का यूज करेगी, वो तो अल्लाह को मतलब धीरे धीरे वही करके तो इस तरफ भूल जाएगी ना कि अल्लाह भी है, अल्लाह उस सिफा देता है। क्योंकि अल्लाह उस अगर चाहे, हम लोग जैसे आपने शायद बताया था कि हम लोग का एक दिल धड़कता है तो पहले अल्लाह की इजाजत लेता है, धड़कूं धड़कूं तब वो धड़कता है, तो बिना अल्लाह की इजाजत से तो उसकी नजर मतलब नजर लगना या नजर उतर जाना। और वो मिर्चा का जो बात आपने बताई, हाँ मैंने भी कहीं नहीं कहीं तो सुना है कि हाँ उससे मतलब काम होता है, फायदा होता है, नजर नहीं उतर जाता है, नजर नहीं लगता। तो पता है आप मतलब मैंने देखा है बहुत सारी दुकानों या घरों के बाहर में नींबू मिर्चा टांग के क्यों रख देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हाँ नजर हिंदू, से बची बची रहे। तो ये क्या, ये भी तो एक शिर्क है ना कि हम उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं कि वो ये नजर तो से है, बचाएगा। या ये तो है, ये हम तो तो समझ आ गया। बाजी पता है मेरा भी ये एक ये ओपिनियन हिंदुओं है। से
یہ ہندوؤں سے ہم لوگوں کے اندر بہت زیادہ آیا ہے. میں لندن گئی تھی تو وہاں دیکھا دکانوں میں لوگوں نے یہ مرچا اور لیمو یہ سب ٹانگے. وہ باجی انڈیا مجھے سے بھی آ کے نا باجی وہاں پہ. ہیلو. کراچی میں تو اگر گاڑیوں کے نیچے کپڑا بلیک لٹک رہا ہوتا ہے اس لیے. جی آپ نے باجی بچوں میرے کو کو نہیں بھی دیکھا ہے؟ بچوں کے اچھا بچے پیدا ہوئے کالا ٹیکا لگا دیا, ہاتھ میں کالا دھاگا باندھ دیا, گلے میں پہنا دیا کالا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ جہالت ہے. یہ بالکل بھی باجی ایک کہیں بات نہ نہ اس سے نظر رکے گی نہ کچھ ہوگی. یہ سب یہی تو شرک ہے. اسی کو سننے اسی لیے تو بولیے. کوئی اپنی بات کہنی چاہتی ہے, بولیے. کوئی ہے بار بار بول باجی رہی میں ہیں. بول رہی ہوں آصفیہ باجی بولیے, اگر آپ بھی یہی اسٹارٹ سب جی باجی اگر اسی سب سے نظر اترتی تو پھر نظر اترنے کے لیے دعا بھی ہے نا. نظر سے بچنے کے لیے دعا ہے نا. جی جی سورہ وہی قلم وہی کی آخری 3 آیتیں یہ میں نے عالم صاحب سے بھی سنا تھا. ہاں جی فَاتَّبَعُوا رَبُّهُمْ ہاں سورہ اور فَجَعَلَهُ. قلم باجی صحیح کہہ رہی. اور میں جو اس نا کی جب دعا مجھے بھی وہی لگتا ہے کہ نظر ہو رہی ہے وہی تو قاد میں سب الذین کو کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر, وہ والی ہے. جی سورہ قلم کی آخری باجی 3 ایک آیتیں. اور ڈاؤٹ ہے. باجی ایک جی اور جی جی ڈاؤٹ ہے. جی آصف. باجی وہ جو بخار میں نمک کی پٹی رکھتے ہیں کیا وہ صحیح سے ثابت ہے؟ نمک کی نہیں, پٹی نمک کی مطلب پٹی کہاں رکھتے ہیں؟ برف مطلب کی ٹھنڈی پٹی پٹی, رکھتے برف کی پٹی ن- کہہ رہی ہے یا نا؟ باجی وہ ہیں. پانی کے اندر نمک ڈالتے ہیں ٹھنڈے پانی میں اور وہ سر پہ رکھتے ہیں. ہاں اس اچھا. سے نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سب تو وہ اس لیے تھوڑی رکھتے ہیں کہ وہ تو سمجھ رہے ہیں میڈیکلی آپ کچھ کر رہے ہیں نا, آپ نے ٹیمپریچر لو کرنا ہے تو آپ لوگ نمک ڈالتے ہوں گے, ہم لوگ تو زیادہ برف کی پٹی رکھتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو علاج ہے, یہ علاج تھوڑی, یہ تو اور باقاعدہ باجی ہم جب بلیف کرتے ہیں, جب ہم جی بلیف باجی کرتے ہیں نظر نا کہ اترنے یہ کے چیز. جی باجی نظر اترنے کے لیے پھر طب نبوی سے بھی کوئی علاج ہوگا نا. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں, دعائیں ہیں بہت ساری. پھر سب سے بڑی چیز جو ہے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی دو آیتیں پڑھی جبرائیل علیہ السلام نے, اور ان کا سارا کچھ اترا, وہ جادو سحر کا جو کچھ ان کے اوپر تھا وہ 11 گریں کھلتی گئیں اور وہ ان کا اترا, تب جا کے وہ بستر سے اٹھ پائے. اتنی بری طرح سے نظر ان کو تھی اور جادو تھا جو بھی تھا. تو وہ تو یہ تو سب سے آسان ہے کہ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس آپ پڑھیں, آپ کے اوپر سے جو نظر ہے وہ سب اتر جائے گی انشاءاللہ. صحیح ہو گیا انشاءاللہ. چلے اچھا, اب باقی کی ڈسکشن کل کے لیے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. آسیہ اگر اور بھی کوئی بات ہو نا ہاں مجھے ریکارڈ کر کے بھیج دینا, پھر کل کرتے ہیں کنٹینیو, ٹھیک ہے. جی چلے, باجی تھینک یو سو انشاءاللہ. مچ. اوکے جی, چلے جزاک اللہ خیرا. فرین دعا کرے مجھے کبھی ہمت ہو تو مجھے یہ غیبت اور شرک اور یہ سب فیو پوائنٹس پہ ذرا ایک شارٹ کٹ, اسی ٹائپ کا انشاءاللہ شارٹ کٹ ایک وہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. صحیح. اوکے جی, سبحانک اللہم اوکے, وبحمدک اللہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.